لاہور کی شام کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہی تھی۔ بادل افق پر گہرے کالے رنگ میں جمع ہو چکے تھے، جیسے برسوں کی بے بسی کو اپنے اندر سمیٹے بیٹھے ہوں۔ گرمی کی شدت میں کمی تو آئی تھی، مگر ہوا میں گھٹن اور عوام کے چہروں پر بے چینی باقی تھی۔ علی ایک 9 سالہ اسکول کا طالب علم اپنی سائیکل پر شہر کی تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، پہلے ہلکی بوندیں، پھر جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ علی کو بارش پسند تھی، لیکن آج کا منظر کچھ مختلف تھا۔ گلی کے نکڑ پر پانی اتنا جمع ہو گیا تھا کہ پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ نالے ابلنے لگے تھے، بجلی جا چکی تھی، ٹریفک جیم تھا اور ہر طرف لوگ بارش سے بچنے کے لیے چھتیں ڈھونڈ رہے تھے۔ علی ایک چھوٹے چائے کے ڈھابے پر پناہ لینے لگا۔ وہاں پہلے سے کچھ لوگ موجود تھے، ایک ٹھیلے والا، ایک رکشے ڈرائیور اور ایک بزرگ جو خاموشی سے باہر بارش کو تک رہا تھا۔ علی نے دھیمی آواز میں کہا، ہر سال یہی ہوتا ہے، بارش آتی ہے، شہر ڈوب جاتا ہے اور ہم صرف دیکھتے رہتے ہیں۔ رکشہ ڈرائیور نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی صاحب، یہ پاکستان ہے، یہاں بارش آ جائے تو خبر بن جاتی ہے، حل نہیں۔ ٹھیلے والے نے اپنی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کل میرے سامان کا آدھا حصہ پانی میں بہہ گیا، کوئی نہیں آیا دیکھنے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ سننے والا۔ بزرگ نے پہلی بار بولنا شروع کیا، ان کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن چھپی ہوئی تھی۔ یہ سب پانی کا مسئلہ نہیں ہے بیٹا، یہ دلوں کے سکھے پن کا مسئلہ ہے۔ جب حکمرانوں نے دل خشک ہو جائیں تو بارش بھی مصیبت بن جاتی ہے۔ علی نے ان کی بات سن کر چونک گیا۔ اس نے سوال کیا، تو پھر کیا کریں؟ کب تک برداشت کریں گے؟ بزرگ نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، جب تم جیسے نوجوان صرف سوچنے کے بجائے عمل کرنا شروع کریں گے تب حالات بدلیں گے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن جو پانی تمہیں گندا، خطرناک اور تکلیف دہ لگ رہا ہے، اسی پانی سے ایک دن تم انقلاب کی بیل بھی ہو سکتے ہو اگر چاہو۔ بارش جاری تھی، چائے ختم ہو چکی تھی، لیکن علی کے دل میں ایک نئی آگ لگ چکی تھی۔ اس نے گھر واپس جا کر اپنے موبائل ویڈیو آن کی۔ گلیوں کی حالت، بہتے نالے، گرے درخت، بند اسکول، بیمار بچے اور پریشان ماں باپ کے چہرے ریکارڈ کیے۔ اسی رات اس نے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ یہ بارش کا قصور نہیں، یہ ہمارے نظام کی بے بسی۔ ویڈیو وائرل ہو گئی، لوگوں نے شیئر کرنا شروع کیا، تبصرے کیے، ٹی وی چینلز نے بھی کلپ دکھایا۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں تھی، یہ ایک چیخ تھی پاکستان کے ہر بے بس شہری پر۔ کہانی کا اختتام نہیں، یہ اختتام نہیں، آغاز ہے۔ علی اب خاموش تماشائی نہیں رہا، وہ ہر بارش میں صرف بھیگنے کے لیے نہیں نکلتا، وہ ہر بوند میں انقلاب دیکھتا ہے۔ پیغام، پاکستان کے حالات بارش سے نہیں، انتظامیہ کی نااہلی، کرپشن اور عوام کی خاموشی سے بگڑتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خود بیدار ہو جائیں تو بارش صرف تباہی نہیں، صفائی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔